بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، سبق نمبر 14 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم کورس 1 کر رہے ہیں، QC1 کر رہے ہیں اور ہم تقریباً اس کے فنش کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ العصر پڑھیں گے۔ یہ بہت ہی مختصر سی بہت چھوٹی سی سورت ہے لیکن جامع سورہ ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم 4 خصوصیات کا ذکر کریں گے، 2 خود کے لیے ہیں اور 2 سوسائٹی کے لیے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ جب آئیں گے تو وہاں پہ اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ کون سی سوسائٹی کے لیے اور کون سی ہمارے اپنے لیے ہیں۔ تو اس شوق اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے۔ جی میرا یہ آپ کو پتہ چیٹ باکس میں لکھنا ہوتا ہے۔ جی میرا خیال آپ نے گوگل ویز کر لیے ہوں گے، اگر نہیں کیے تو ساتھ ساتھ آپ کرتے جائیں۔ پہلے 11 تک میں انشاءاللہ کلوز کر دیے ہیں، باقی آگے سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اگر کوئی رہ گیا تو مجھے پھر پرسنل میں بتا دیں، کیونکہ ہم نے ساتھ ساتھ رزلٹ بھی پھر آپ کا کمپائل کرنا تو پھر دیر ہو جاتی ہے۔ جی پچھلے اسباق جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، کیونکہ ویک کے بعد ہم لوگ آتے ہیں تو تھوڑا سا مائنڈ کو ہم فریش بھی کر لیتے ہیں۔ جی فی السماواتی ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں لکھ دیں، ABC آپ نے لکھنا ہوتا ہے سمپل، اور کوشش کیے کہ چیٹ باکس میں لکھنے کا وہ کریں۔ بول کے بتائیں گے تو پھر آگے آپ کو پرابلم ہو جائے گی نا، نیکسٹ کورسز کے اندر چیٹ کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، آسمانوں میں سب لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں جی۔ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ یہ ایک پارہ ہی کیوں نہ، سورہ کیوں نہ، آیتی کیوں نہ، پورا قرآن ہی کیوں نہ۔ جی جی سسٹر تسکین، سسٹر نسیم، سسٹر ثنا کمال، بالکل ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ جی آگے بڑھتے ہیں، مالک الناس کے میننگز بتا دیں۔ بات یہ جو مالک اس کو ذہن میں رکھنا آپ نے، لوگوں کا بادشاہ، بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں جی آپ لوگ بھی۔ محمد حسن برادر سسٹر تسکین، بعض لوگ میرے سے نام رہ جاتے ہیں تو پھر اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا۔ چلیں جی اب ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا سبق جیسے میں بتا چکا ہوں سورہ العصر انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ یہ بہت چھوٹی سی سورت ہے۔ گرامر میں ہم انشاءاللہ جو مضارع ہے، مضارع جس کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوتا، آج اس کو ہم ختم کر لیں گے۔ اور یہاں پہ یہ بتاتا چلوں، کل سے ہم تیسرا پارٹ جو اس کا ہے وہ امر اور نہیں کا اس کو سٹارٹ کریں گے۔ تو آج کا یہ لیسن ہے بہت چھوٹا سا سورہ، لیکن ہم اس کے اندر 18 الفاظ سیکھیں گے جو تقریباً قرآن پاک کے اندر 4,500 بار آئے ہیں، 4,445 بار آئے ہیں۔ تو اس شو کے ساتھ دیکھیں صرف ہم نے 18 الفاظ سیکھنے، قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ کتنے ہوں گے؟ تقریباً 4,500، 4,445 ایگزیکٹ اس کی فکر ہے۔ تو انشاءاللہ جب آج کا سبق ہم ختم کر لیں گے تو ٹوٹل ہم 174 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ 170 ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ 332، 232 الفاظ کا ہے۔ یہ جو 174 الفاظ ہیں یہ قرآن پاک کے اندر 36,556 تقریباً 36,500 بار قرآن پاک میں آئی ہیں، ریپیٹ ہو کے۔ تو اس شو کے ساتھ انشاءاللہ جب ہم 1 گھنٹے کے بعد کلاس ختم کر لیں گے تو ہم اتنے زیادہ الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ جی یہ سورہ العصر ہے، اس کو پہلے ہم اب تھوڑا سا آپ نے چیٹ باکس کو یوز کرنا ہے۔ والعصر، اس کے اندر واو کا میننگز ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو کیا میننگز ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کا واو کا؟ جی چیٹ باکس میں لکھیں۔ اور سسٹر جویریہ کہہ رہی ہیں قسم، سسٹر سانجی، تسکین، اور جی بالکل ہم نے اور پڑھا ہے نا ابھی تک، قسم تو نہیں ہم نے پڑھا، اور پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے آج ہم اس کا دوسرا میننگز دیکھیں گے، وہ جو ہم بات کر رہے ہیں قسم کی وہ کس طرح ہوتا ہے۔ اگر کسی کو پتا ہے تو بتائیں واو کا میننگز کہاں پہ واو آئے گا تو وہ قسم کا ہوگا، اگر کسی کو پتا ہے تو بول کے بتا دیں۔ واللہ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ واللیل، واللیل، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا چلیں یہ واللیل والعصر، تو یہ کہاں پہ واو آئے گا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کے میننگز قسم کے ہیں؟ جی بردر حسن، اسم سے پہلے۔ ٹھیک ہے، اور
اور کوئی نشانی؟ اسم سے پہلے تو کوئی بھی آ سکتا ہے. میں کہتا ہوں جی کافی دفعہ ہم نے پڑھے ہوں گے. جب اللہ تعالی کوئی خاص بات یا کسی اہم کی طرف ہمیں اشارہ دیتے ہیں تو اللہ پہلے اللہ کا بیان جو ہے قرآن میں وہ والعصر سے شروع ہوتا ہے یا واللیل سے والشمس، جس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں آج ہم انشاءاللہ یہ بھی سیکھ لیں گے واو کہاں کہاں آئے گا. یہ اسم کے ساتھ آئے گا، ال لگا ہوگا، اور اینڈ میں کیا ہوگی؟ زیر ہوگی. یہ انشاءاللہ بھی آگے آئیں گے تو پتہ چل جائے گی. ابھی مجھے بتا دیں العصر اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ فعل اسم اسم کون سی سسٹر نے کہا ہے فعل ہے؟ کرن سسٹر دیکھیے اس کے ساتھ ال لگ گیا، آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے اور کہہ دینا اسم ہے. جیسے ہی ال Sorry. لگا کوئی ہاں جی چیز نہیں آپ نے سوچنی، فوراً کہنا جی اسم ہے. اسم اچھا ٹھیک ہو گیا. آگے آ رہے جی انا. انا کا میننگ ہم نے پڑھا ہوا ہے، کیا ہے؟ بے شک. فریز یاد ہے کس سے ہم نے یاد رکھا ہوا انا؟ بے شک. ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ مع الصابرین. جزاک اللہ جی. اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انا تو ہو گیا بے شک، اور خالی ان اگر اگر اس کا کیا فریز؟ انشاءاللہ اگر انشاءاللہ. انشاءاللہ. اسی طرح ان اور انا اگر کہ ان کا تو ہو گیا کہ ان اور انا کا مطلب ہوگا کہ. ٹھیک ہے. آگے جس طرح میوٹ کر لیا کریں پھر نا لوگ ڈسٹرب ہو رہے تھے. آگے آ رہا ہے الانسان. ان الانسان یہ آ رہا ہے نا الانسان، یہ کیا اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم اسم. ال لگ گیا، آنکھیں بند، اسم. آگے آ رہا ہے لفظ لا اور فی. یہ کیا ہے؟ لافی جو ہے لفی اس نہیں، یہ کیا اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ انسان خسارے میں. اس میننگز پہ نہیں جانا آپ نے، صرف مجھے بتائیں لا فی اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ میننگز نہیں بات ہے. حرف اچھا حرف ہے. چلیں ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آگے آ رہا ہے حسن. یہ اسم ہے، فعل ہے؟ اس کا بتائیں. اسم فعل کی بات کر رہے ہیں، باقی کچھ نہیں، میننگز نہیں دیکھنے ابھی. فعل. سسٹر کرن نے کہا ہے فعل. نہیں میں نے نہیں کہا. نہیں نسیم. اچھا چلیں اور کوئی بتائیں فعل کیسے ہے یہ؟ نہیں سر یہ اسم ہے کیونکہ لاسٹ پہ 2 زیر آ رہی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں نشانیاں نہیں یاد رکھتے آپ، اخیر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر آ گئی، فوراً اسم. ال لگ گیا فوراً اسم، واو نون لگ گیا اسم، اب الف تا لگ گیا فوراً اسم. آگے چلیں ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. سارا آپ کو آنا چاہیے تھا. اللہ، اس کا میننگز اللہ کا میننگز اگر اگر سوائے سوائے. ہم نے کہاں پڑھا ہوا ہے اس کو؟ پڑھا ہوا ہے نا، پہلے پڑھ چکے ہیں ہم. لا الہ الا اللہ. الا اللہ سوائے الگ. آگے آ رہا ہے اللہ زینہ. جی اللہ زینہ، یہ ہم نے کہاں پڑھا ہوا ہے؟ یہ آپ میننگز بتا دیں. صراط الذین. ماشاءاللہ گڈ. دیکھیں اس طریقے سے یاد رکھیں. چلیں آمنو یہ حرف وہ کیا کہ فعل ہے، عاملو یہ بھی وہ فعل ہے. یہ عاملو ہم نے پڑھا ہوا ہے، عاملو کہاں پڑھا ہوا ہے یہ ہم نے؟ عاملو کسی کو یاد ہے؟ عامل الصالحات. فیل میں پڑھا. نہیں فعل تو پڑھا ہے، کہاں اس کا کوئی پڑھا ہے؟ کوئی کہاں پہ کوئی ہم نے پڑھا ہے ٹیبل شیبل اس کا؟ ماضی کے سیغوں میں سے کوئی؟ عاملہ. عاملہ بالکل ٹھیک ہے.
یہ ہم نے اشارہ کیا تھا عاملہ عاملو، ٹھیک ہے، ماضی کا سیگا جمع کا سیگا. چلیں الصالحات یہ کوئی بتا دیں، اس میں فعل ہے حرف ہے، باقی آگے پھر بڑھتے ہیں. اسم اسم اللہ کیا اسم ہے اور یہ جمع ہے اور مؤنث ہے، ٹھیک ہے. یہ گول الف تا آ رہا ہے اینڈ میں، یہ کس طرح آ رہا ہے آگے جا کے دیکھتے ہیں. چلیں اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں اس کو. جی اس کا انٹروڈکشن تعارف ہے. یہ ایک بہت چھوٹی، میں نے ظاہر ہے بات کی ہے پہلے، ایک مختصر لیکن ایک جامع صورت ہے. اس میں انسان کو خسارے سے بچنے یعنی اس سے نجات کا فارمولہ ہے. اس میں 4 خصوصیات یہ ذہن میں رکھنی ہے، 4 خصوصیات کا ذکر ہے. ان سے 2 اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیے کے لیے یعنی کہ عقیدہ اور اعمال صالح، اور باقی 2 معاشرے کے لیے یعنی کہ ایک دوسرے کو حق کی بات کرنی اور ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے، صبر کی تلقین کرنی. یہ 4 باتیں انشاءاللہ اس کے اندر سیکھیں گے اور وہ 4 باتوں سے ہم خسارے سے بچ سکیں گے. والعصر قسم ہے زمانے کی. یہ واو کے میننگز ہم کیا ہو گئے 2. ایک کا مطلب ہے اور، یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں ریڈ کوڈڈ میں آ رہا ہے تو قسم، ٹھیک ہے. واو کا میننگز کیا ہے، قسم ہے العصر زمانے کی. اب یہ دیکھیں کئی صورتوں کے سٹارٹ کے اندر آیا ہوا ہے شروع میں والفجری واللیلی والنجمی والسمائی. اب اس میں دیکھیں ریڈ کیا ہے، ریڈ واو ہے، یہ غور کرنے کے لیے. واو کیا ہے، ریڈ ہے، اور اینڈ میں کیا ہے، زیر والے کو انہوں نے کیا ہوا، ریڈ کیا ہوا. اٹ مینز جس کے شروع میں واو آئے، الب اس کی تھوڑی سی شرط میں آتا ہے لیکن اینڈ میں کیا ہوگی، زیر ہوگی تو وہ قسم ہوگی. اگر کوئی آپ سے پوچھا ہے جی کہاں پہ یہ قسم آ رہی ہے، جہاں پہ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، اسم بھی آپ بات کر رہے تھے، ال بھی لگا ہوا ہے، اور اینڈ میں کیا ہوگی، زیر ہوگی. والفجری واللیلی والعصر پر جو آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہوگی، قسم کے اس میں آئے گی. اس کی کئی صورتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں. عصر ہم کہتے ہیں عصر زمانہ، اردو کی بھی اکثر مثالیں دیتے ہیں، عصر حاضر کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کس کی، زمانے کی. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے اسباق زمانے کی قسم اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے. اس بات کی جو آگے کہی جا رہی ہے، اس سے آگے جو بات آئے گی اس کے بارے میں یہ بات قسم کھائی جا رہی ہے. زمانے کی قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ یعنی تاریخ گواہ ہے. سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے. تو اگلی بات کیا ہے، ان الانسان لفی خسر. ان یہ بات کر چکے ہیں، بے شک، کس سے ہم نے یاد کیا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو انا کا کیا مطلب ہے، بے شک انسان. یہ دیکھیں انا بے شک، ان جو ہے اس کا میننگ کیا ہے، اگر سے ہے. انسان آدمی کو کہتے ہیں، انسان کو کہتے ہیں، اردو میں بھی اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ کون سا انسان ہے، خاص، وہ خاص بنی نوع انسان. تمام بنی نوع انسان کو بھی انسان کہتے ہیں، اور ایک خاص. یہ لا کا مطلب یہاں پہ آ رہا ہے البتہ. فی کا میننگز ہوتا ہے میں، ہم نے پڑھا ہوا ہے لا کا میننگز لی ہے، للہ سے ہم نے پڑھا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ البتہ کیوں آ رہا ہے، یہ آگے میں آپ کو ٹیبل دکھاتا ہوں، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ ہم نے یاد رکھا، یہ بھی پڑھا ہوا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو. لا قد، تو اس کا میننگ کیا آ رہا ہے، البتہ. جب یہ لا کس کے ساتھ آئے گا، آگے کیا ہے جی، حروف کے ساتھ آئے گا تو اس کا میننگ کیا ہو جائے گا، یہ چینج ہو جائے گا. یہ ذرا سلائڈس کو ذرا غور سے آپ دیکھ لیں. لا اور لی کی مختلف استعمالات ہیں. لا یا لی جب اسم کے ساتھ آئے گا، جیسے ہم نے پڑھا تھا للہ، یا لا کا پورا ٹیبل کیا تھا، لہو لہم لکا لی، یہ تو اس کا میننگ کیا ہے، لیے. اس کا کیا میننگ ہوگا، لیے. جیسے للہ ہی، اللہ کے لیے، لہو اس کے لیے. جب لی فعل کے ساتھ آئے گا، لی یا لا فعل کے ساتھ آئے گا، لی یتدبروا، تو کیا ہوگا، تاکہ کے میننگز دے گا. یہ کس کے میننگز دے گا، تاکہ. لی یتدبروا، لی علیحدہ کر دیا، آگے دیکھیں تاکہ وہ غور کریں. لی یتذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. جب لا حروف جر، حروف کی بات ہو رہی ہے، جس طرح اس کے اندر آیا ہوا ہے کس کے ساتھ، فی کے ساتھ، تو یہ میننگز کیا دے گا، البتہ، تحقیق، اس پہ زور دینے کے لیے، کسی چیز کو سٹریس کرنے کے لیے، وہ یہ اس کا میننگ آتے ہیں. لا قد، البتہ تحقیق، تاکید، بہت زیادہ کسی چیز کی تاکید کی جاتی ہے وہاں پہ یوز ہوتا ہے. جیسے لا فی، البتہ
کے میننگز میں یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ یہ سلائڈ کو کوشش کریں اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے اس پہ لگا لیں موبائل پہ، تاکہ میننگز آپ کو یاد رہیں، اور اس کو یاد رکھنا ہے۔ یہ بہت زیادہ قرآن پاک کے اندر الفاظ یوز ہوں گے۔ تو لا فی آگے آ رہے جی خسر، فی کا مطلب ہوگا می، خسر کیا جی گاٹا، خسارہ، گاٹا ایسی خسارہ جس میں اصل جمع پونجی بھی چلی جائے، یعنی اس کے اندر وہ والا خسارہ ہے کہ ایک شخص نے فرض کریں 10 لاکھ سے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا، 10 لاکھ سے اپنا کاروبار سٹارٹ کرتا ہے۔ اب وہ کاروبار سٹارٹ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو گھاٹا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ جتنی بکری ہو رہی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، جتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو بھی گھاٹا کہتے ہیں، خسارہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو گھاٹا خسارے کی بات ہو رہی وہ ایسا ہے کہ آپ نے 10 لاکھ کا 10 لاکھ لگایا، وہ سارے کے سارا خسارے میں چلا گیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ ایسا خسارہ جس کے اندر اصل آپ کی جمع پونجی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ختم ہو جائے، وہ والا خسارہ ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کی ساری آگے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ پوری ایک بن رہی ہے، تو 4 باتوں کی یہاں پہ تاکید ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے کیا کہہ رہے ہیں، قسم، پھر کہہ رہے ہیں بے شک، پھر کہہ رہے ہیں البتہ، 3 باتیں ہوں گی۔ چوتھی یہ کہ یہ بیان کرنا کہ خسارے میں، اکثریت خسارے میں، یعنی کہ ہم سب لوگ کیا ہیں، خسارے کے اندر ہیں۔ کتنی اس کے اندر تاکید کی جا رہی ہے، اس چیز کو ذرا سوچیں۔ یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ تاکید پر تاکید، تاکید پر تاکید سنتے ہوئے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرتے جانا چاہیے، یعنی بے چینی۔ اب مجھے فوری دعا کرنی کہ اللہ مجھے سارے سے بچا۔ کیوں؟ اس کے اندر تو آپ کی جو کچھ بھی ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان کیا ہے، البتہ خسارے میں۔ ہم اس کو کیا کریں گے، اپنی زندگی میں لائیں گے۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسلسل دعا کیجیے کہ اللہ 4 کام کرنے کی مجھے توفیق دے، احتساب، گزرے زمانے کا پلان، مستقبل کا۔ جو کچھ ہم کر چکے ہیں اس سے ہم نے بچنا ہے، اور آگے کی پلاننگ کرنی کہ ہم کس طریقے سے اس کو سے بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کی باری، آپ نے چیٹ باکس میں لکھنا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کے متعلق سوال ہوں گے جی۔ خسر کا میننگ کیا ہوگا؟ ہو گیا نقصان، ہلاکت، فائدہ جی، اے بی سی میں سے۔ یہ سسٹر سعدیہ ظفر ماشاء اللہ بڑی جلدی لکھے ہیں جی۔ بردر حسن، سسٹر غزالہ فاطمہ ماشاء اللہ یہ بھی لکھ رہی ہیں جی، بالکل نقصان۔ لیکن سورہ اصل میں کتنی بار تاکید گئی کہ انسان خسارے میں۔ جی سسٹر غزالہ فاطمہ بے شک جی، 4 بالکل ٹھیک ہے، 4 جی، 4 سی نہیں ہے، ڈی۔ چلیں ٹھیک ہے جی، اب اگلی اس کی طرف آیت مبارکہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا سوائے، الا سوائے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سوائے۔ سوائے کا مطلب ہے تھوڑے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جی فلاں کلاس کے اندر 100 بچے ہیں، 1-2 کے سوائے باقی سب نے 90% مارکس لیے، یعنی کہ تھوڑے۔ جب کسی جگہ تھوڑے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ اللہ کا آتا ہے، جیسے سوائے میں نے بات کیا، 100 میں سے اگر 2 یا 3 فیل ہو جاتے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 98 پاس ہوئے، بلکہ ہم کہیں گے سوائے 2 لوگوں کے باقی سب پاس ہو گئے۔ تو وہاں پہ یہ یوز اس طرح کی جگہ پہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ آگے جی اللہ زینہ، یہ ہم نے پڑھا ہوا صراط اللہ زینہ انعمت علیہم، ان کا جو، یہ جمع کا صیغہ، اللہ زی اس کا واحد ہے۔ آمنو، ایمان لائے، یہ فعل ہے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیول پہ آپ جا کے پڑھیں گے اس کو۔ ویسے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کس سے، ایمان سے، مومن سے، ایمان لائے،
وعاملو وعامل اور ان سب نے عمل کیا، عاملہ اس نے عمل کیا، عامل ان سب نے کیا، عمل تا آپ نے عمل کیا، عمل تو میں نے عمل کیا، عمل تم عملنا یہ ہم نے ٹیبل کیا ہوا ہے تو وہ والا یہ ٹیبل ہے، عاملو ان سب نے عمل کیا، جمع کا صیغہ ہے۔ کون سا عمل اللہ کو قبول ہے، نیک یا برا؟ تو یقیناً ہم کہیں گے نیک۔ نیک کون ہے؟ اس لیے کہ صالحات مطلب نیک، نیک لوگ، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ صالحن کی جمع ہے صالحون، صالحن یا صالحین کی جمع ہوگی صالحین، صالحات مؤنث ہے تو صالحات، تو یہاں پہ یہ صالحات یا صالحات یہ والا یوز ہوا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنی ہے مطالعے کے بعد اس کے، اے اللہ ہمیں عمل صالح نصیب کر، نماز روزہ زکوٰۃ حج قرآن پڑھنا ذکر کرنا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور ہم نے انشاءاللہ پلاننگ کرنی ہے، حالانکہ کچھ نہ کچھ ہم نے اس کا آگے پلان کرنا ہے۔ تو اس تصور احساس کے ساتھ اس کو پڑھ لیجئے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو اسی کے متعلق ہم اب آگے چیٹ باکس میں آپ کے سوال ہوں گے، ذرا اس کو ایک دفعہ غور سے پڑھ لیں اور اس کو ذہن میں رکھیں۔ جی الصالحات کا میننگس کیا ہوگا؟ برے مال، اچھا عمل، اچھے اعمال، اچھا۔ جی کرن جو سسٹر لکھ رہی ہیں جی اچھے مال، بالکل ٹھیک ہے۔ سسٹر آمنہ سی بالکل ٹھیک ہے۔ نسیم محمد حسن اچھے مال جمع ہے نا تو اچھے مال آ جائے۔ آمنو جی وہ ایمان لائے، وہ سب ایمان لاتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا ماضی کا صیغہ ہے، وہ ایمان لاتا ہے وہ سب ایمان لائے۔ لاتے ہیں جو ہے یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، جمع ہے وہ ایمان لایا یہ نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تسکین ظفر، بردر حسن، سسٹر توشین مشتاق، نسیم اختر، بالکل ٹھیک ہے جی، وہ سب ایمان لائے۔ صالحات کی جمع کیا ہوگی؟ جی سسٹر فاطمہ عادل لکھ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ سسٹر تسکین جویریہ، سسٹر کرن محمد، بردر حسن، جی بالکل ٹھیک ہے جی صالحات۔ جی اب نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال کے، نجات کے لیے ضروری ہے ایک سے زیادہ جواب؟ اچھا نہیں یہ ویسے نیکسٹ آنا تھا، یہ ابھی سے ہی آ گیا، سارے کے سارے اس کے جواب درست ہیں۔ جی حق کو بہتر کرنے کے لیے قرآن کو سمجھیے، یہ بھی بعد میں سوال آنا چاہیے تو ابھی ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ چلے ٹھیک ہے جی نیکسٹ آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہاں پہ اصل میں حق کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَتَوَاصَوْا ایک دوسرے کو وصیت کی، تواصو ایک دوسرے کو وصیت کی، یہ بیسیکلی ورڈ ہے دراسا، جیسے پڑھا ماضی کا صیغہ ہے، دراسا پڑھایا، تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا، تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا، تو اسی طرح ہی کیا ہے جی تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، تو یہ اسی طرح ہی بنا ہوا ہے تواصو۔ یہ جو فریزز ہے یہ انشاءاللہ نیکسٹ کورسز میں آپ پڑھیں گے، یہاں پہ اس کے لیے ہم ڈیپلی نہیں جا رہے، صرف تھوڑا سا آپ کو سمجھا رہے ہیں کیونکہ یہ درا صاحب نے تھوڑا پہلے پڑھا تھا اس لیے شاید۔ تواصو ایک ان سب کو ایک دوسرے کی وصیت کی، یعنی کہ ایک دوسرے کو وصیت کی، تواصو بالحق حق کی، حق کیا ہے؟ سچ ہے۔ حق کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن و سنت سے۔ قرآن میں ساری تفصیل کے انبیاء علیہ السلام نے کس طرح تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کیا، گویا ٹریننگ ہے اس کام کی۔ قرآن سمجھ نہ آئے تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا، اور دوسروں کو ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں بتا سکتے۔ تو اس لیے کیا جی حق کی، ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے کس کی؟ حق کی، اور بالصبر وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے کس کی؟ بالصبر صبر کی۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ ثابت قدمی، مستقل مزاجی، کسی کام پہ ڈٹے رہنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صبر۔ اب کس پہ ہوتا ہے صبر؟ نیکی پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر، مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر۔ تو ہم کیا ہوتے ہیں تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارا عقیدہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، اس لیے جب آپ نے نیکی کرنی ہے اس میں بھی صبر کرنا ہے، لوگوں کو نہیں بتانا، گناہ اگر کر لیتے ہیں تو اس سے بچنے، یعنی گناہ سے کرنے سے کوشش کرنی کہ اس سے بچے رہیں،
تو یہ بھی آپ کا صبر ہی ہوگا. جب کوئی چیز سامنے اور آپ کو گناہ پر اکسا رہی ہے اس پہ بھی آپ صبر کرتے ہیں تو اس کا بھی اجر ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی طرح مشکلات میں آ جائے تو اس پہ بھی آپ نے صبر کرنا ہے. تو صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی ضروری ہے. غلط تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوا جس کے لیے لینے میں اور نہ دینے میں. تو اجتماعیت کا ہم نے کیا کرنا، یہ ہم نے کیا کرنا، ایک دوسرے کا تواصی بالحق اپنے ساتھی کو چن لیجئے اور مسلسل اس کلاس کے لیے ایک دوسرے کو یاد دلائیے، ہمت بڑھائیے کہ اس کی صبر کی فضیلت آپ نے بتانی ہے. اس کلاس کے ذریعے خاص اور کامل تواصی بالحق کا کام ہوتا ہے. اگلے کئی مہینوں تک ہر دوسرے دن اپنے بھائی سے، تو ایک دوسرے کو ہم نے کیا کرنا ہے، صبر کی بھی تلقین کرنی ہے اور حق کی بھی بات کرنی ہے. اب یہاں پہ 4 چیزوں کا پھر ذکر ہوا ہے. وہ چاروں کی چاروں چیزیں کیا ہیں، ضروری ہیں. جیسے ایگزام میں سوال آتے ہیں، 4 سوال آئے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہوتا ہے کہ یہ چاروں کے 4 آپ نے کرنے. اگر بعض ایگزام میں ہوتا ہے کہ 2 سوال دے دیے ہیں، پھر 2 پھر نیچے دے دیے ہیں، یعنی ان 2 میں سے آپ 1 کر لیں، نیچے 2 میں سے 1 کر لیں، یا 4 میں سے وہ کہہ دیتا ہے کوئی سے 2 کر لیں، یا یہ کہہ دیتے ہیں جی 1 کر لیں. تو یہاں پہ کیا ہے، اور واو کا ذکر ہوا ہے، یا کا ذکر نہیں ہوا کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے. ان کے چاروں کے چاروں کام کرنے اور چاروں کے چاروں کام کریں گے تو ہم خسارے سے بچیں گے. کسی ایک میں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ کر لو یا یہ کر لو، یہ کر لو یا یہ کر لو. نہیں، یا کا ذکر نہیں ہے، او کا ذکر نہیں ہے، واو کا ذکر. کس طرح، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، واو کا ذکر. جس بندے میں 4 صفات بیک پائی جائیں گے وہ خسارے سے کیا ہوگا، بچا رہے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واو کا استعمال کیا جس کا مطلب اور ہوتا ہے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان چاروں صفات کا پایا جانا ضروری ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ چاروں کی چاروں صفات اگر کسی ایک صفت کے سامنے یعنی کہ اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ واو کی جگہ کیا لگاتے، او لگاتے، جس کا مطلب ہے یا نہیں لگایا بلکہ کیا لگایا، واو لگایا. یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے نہیں. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ مشق کیجیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے کس کی، حق کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے صبر کی. جی اب ذرا چیٹ باکس میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے آگے سوال. وَتَوَاصَوْا کے میننگس سب نے وصیت کی، تلقین کی ایک دوسرے کو، سب سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو. جی سسٹر سعدیہ آغا بالکل ٹھیک جی، سب سے پہلے ماشاءاللہ لے لیا. ایک جواب ہے، جب زیادہ ہوں تو پھر لکھا جاتا ہے نا. جی سسٹر نسیم، بردر حسن، کرن امجد، جی ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں. جب سسٹر تسکین ظفر کوئی ایک آدھا اور لکھا پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، دکھاتے ہیں آپ کو جواب اس کا. جی اور ان سب نے کیا کی، وصیت کی، تلقین کی ایک دوسرے کو. صبر کا معنی کیا ہے، اس کے جواب زیادہ ہو سکتے ہیں. نیکی کرنا، مشکل پر تو صبر کرنا، مشکلات پر صبر کرنا، گناہ سے بچنا، تکلیف پر صبر. جی بالکل ٹھیک ہے جی، کافی لوگوں نے لکھا ہے جی آل، تو آل ہی اس کا جواب. نیکسٹ سوال ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سے زیادہ جواب. قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھیے، اللہ کے مخلوقات پر غور کیجیے، سیرت کا مطالعہ، اپنی پیدائش اور موت کو یاد رکھیے. جی بالکل ٹھیک ہے جی، سب لوگ لکھ رہے ہیں آل. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اب پورے ساتھ صبر کے ساتھ سورت کو سنتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ کوئی بردر کوئی سسٹر مجھے بتا دے کہ 4 چیزیں جس میں بات کی ہے کامیابی کی، واو کی گئی ہے، تو اس میں کیا بات ہوئی ہے، کون کون سی ہے؟ یہاں پہ نظر بھی آپ کو آ رہی ہے. جی وعاملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تو 3 ہوئی ہیں. اور ہے آمنوا والعصر. جی والعصر نہیں، وہ تو قسم کھائی گئی ہے. جی سسٹر فاطمہ دن، چلیں ٹھیک ہے بردر، ٹھیک کوئی بات نہیں، ہم نے بڑی اچھی ٹرائی کی ہے، 3 تو بتا دی ہے نا.
جی سسٹر فاطمہ ایمان لانا، آمنو نیک کام کرنا، ایک منٹ حق جس بات کو کہا کرنا گیا اور نا صدقہ سسٹر فاطمہ کو کہا گیا میرے بردر، ایک منٹ ذرا ہولڈ کریں بردر، کیسے ذرا جی فاطمہ عادل آپ نے ہینڈ ریز کیا بتائیں. سر آمنو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات دوسرا جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق جنہوں نے حق کی وصیت کی اور دوسروں کو، وتواصوا بالصبر اور جنہوں نے صبر کی جو ہے وصیت کی. جزاک اللہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل 100% ٹھیک ہے. جی اور کوئی بتانا چاہے گا؟ دیکھیں جی سسٹر آمنہ ٹھیک ہے بتائیں. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان جی لائے، نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین. ٹھیک ہے. دیکھیں اب اس کا ہم دیکھیں نا ترجمہ، والا اثر قسم ہے کس کی؟ اثر کی. ان الانسان لافی کہ انسان کیا ہے جی؟ بے شک انسان کیا ہے جی؟ خسارے میں ہے. اللہ ہم بات کریں اللہ سوائے اللہ زینا ان لوگوں کے. کون سے لوگ ہیں؟ آمنو، پہلی بات آمنو ایمان لائے. یہاں پہ واو نہیں آئے گا جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ کام ہوگا پھر اور آئے گا نا. آمنو پہلی شرط ہے کہ ایمان لانا، وعاملوا الصالحات اور نیک عمل کرنا، نیک عمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے، واو پھر آ گیا. اور تواصوا بالحق، حق کی بات کرنی ہے، ایک دوسرے کو بتانی ہے، کہنی ہے. پھر واو آ رہا ہے اور کیا کرنی ہے؟ تواصوا بالصبر. ٹھیک ہے جی، صبر کرنا ہے. یہ چار ہے، ایمان لانا ہے، نیک عمل کرنے ہیں اور حق کی بات کرنی ہے اور کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. تب ہم خسارے سے بچیں گے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا جی؟ ابھی کسی کو ڈاؤٹ ہو تو بتائیں. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھی ٹرائی کی ہے. واو کے بعد تین باتیں ہیں نا، ہمیشہ جب ایک بات کہی جائے گی اور تب آئے گا جب دوسری بات ہوگی، پھر تیسری ہوگی، پھر اور آئے گا، پھر چوتھی بات آئے گی اور تین واو آئیں گے نا، چار واو نہیں آنے لگے. آمنو پہلی بات، واو آ گیا. اور آمن الصالحات دوسری بات، واو دوسرا واو آ رہا ہے. تواصوا بالحق یہ بات ہوگی، پھر واو آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے تواصوا بالصبر. تو انشاءاللہ یہ اب آپ کے ذہن کے اندر باتیں رہیں گی. تو اس تصور احساس کے ساتھ ایک دفعہ اس کو غور سے آپ سن لیں. اب سورۃ اس کا خلاصہ کیا جی؟ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ اس صورت کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ جی ہم نے خسارے سے کس طریقے سے بچنا. تو یہ بہت چھوٹی سی صورت ہے، بہت چھوٹی سی، لیکن بہت بڑی ہے. اپنے وزن کے حساب سے، اپنے میننگز کے حساب سے ہمیں ایک خسارے سے بچانے کا اس کے اندر فارمولہ بتا دیا گیا. تو جب بھی آپ اس صورت کو کوشش کریں نماز کے اندر پڑھیں، جب بھی پڑھیں اس ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس خوشی خوشی کے ساتھ اس کو پڑھیں. جی ٹائم ہمارا 5 منٹ اوپر ہو گیا ہے. آج پھر ہم نے مضارع کو بھی ختم کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ سوال آپ کے اینڈ میں لیں گے. فعل مضارع ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا. 4 ابواب میں نے بتائے ہیں قرآن پاک کے اندر، تقریباً 6 ہیں ویسے، لیکن یہاں پہ ہم 4 پڑھ رہے ہیں. 2 جو ہیں بہت کم یوز ہیں اور بڑے اگلے لیول پہ جا کے پڑھیں گے آپ. 4 ابواب میں نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے جی، 2 ہم پڑھ چکے ہیں، 2 آج انشاءاللہ پڑھ لیں گے. پھر اس کو آپ نے ذہن کے اندر بھی رکھنا ہے. یضربو، یسمعو، یعلمو اور یعملو. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گرامر ٹی پی آئی سے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں، پہلے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. جی سسٹر فاطمہ. سر یہ ریوائز کرانا ہے نا ابھی؟ جی جی بالکل ریوائز کرانا ہے اشاروں کے ساتھ. جہاں بیٹھی ہوں آپ نے اشارے لازمی کرنے. یس سر. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جزاک اللہ سسٹر. جی سسٹر نسیم اختر. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جزاک اللہ. اب یہ دیکھیں، یہ سلائیڈ بار بار دکھائی جا رہی ہے. اب مجھے یقین کریں کہ آج ہم نے 14 لیسن پڑھ رہے ہیں. جب بھی کوئی اسم کی بات کرتا اور پہچان نہیں کرتا، یہ 4-5 پوائنٹس ال لگا ہوگا، آپ نے آنکھیں بند کرنی اور فوراً کہنا یہ تو اسم ہے. اینڈ میں 2 پیش آ جائیں، 2 زبر آ جائیں، 2 زیر آ جائیں، آپ نے فوراً آنکھیں بند کرنی اور اسم ہے. جمع کے لیے واو نون، یا نون، الف تاریہ گول تابع ہوتا ہے نا، جیسے صالحات ابھی ہم نے پڑھا ہے تو اسم ہوگا.
تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام ہوتا ہے، کسی کی صفت ہوتی ہے، جیسے مسلم، مومن، مشرک، کافر، یہ ساری صفات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. فعل ہم پڑھ رہے ہیں، فعل جس میں کسی کے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس میں زمانہ ہی پایا جاتا ہے. حروف، حرف دو اسموں کو ملاتے ہیں آپس میں، جیسے بی، لی، من، فن وغیرہ. قرآن پاک کے اندر یا وہ اسم ہوگا، فعل ہوگا، فعل نہیں ہوگا تو پھر حرف ہوگا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ہر لائن میں آپ کو یا اسم ملیں گے 2 یا 3، یا حروف ملیں گے 2 یا 3، یا حرف فعل ملیں گے. ٹھیک ہے، یا آگے پڑھیں گے تو آپ کو اس کے کمپلیٹ بتا دیجیے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی. اب ہم فعل پڑھ رہے ہیں. فعل کی ہم نے اکثر عربی کے اندر 3 حروف سے بنتے ہیں، اور اس کی قسمیں بھی 3 ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا، جو کام ختم ہو گیا اس کے بعد ختم ہوگی، وہ فعل ماضی ہے، اور اس کے اندر کوئی نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پرفیکٹ ٹینس. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے، یا کیا کرتے ہیں بات فیوچر کی کرتے ہیں، ہوگا، امپرفیکٹ ٹینس. فعل امر کسی کے کام کے کرنے کا حکم دینا ہے، گزارش کرنی ہے، ریکویسٹ کرنی ہے، آپ نے آرڈر کرنا ہے. بڑے لوگ آرڈر کر سکتے ہیں، ہمارے جیسے چھوٹے لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 3 ہی ہیں. اب ہم پچھلے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو تھوڑا سا یادہ کر لیتے ہیں. فعل ماضی میں ہم نے بات کی تھی، فعل ہے، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. تبدیلی کہاں آ رہی ہے؟ اینڈ میں آ رہی ہے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ جہاز جو ہے جب رنوے سے اوپر اڑ جاتا ہے ہمیں اس کی ٹیل نظر آتی ہے، ٹیل میں تبدیلی آتی ہے. جب واپس آتا ہے تو ہمیں اس کو فرنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ مضارع کے اندر فرنٹ میں تبدیلی آتی ہے. ماضی یعنی کہ گزر گیا، کام ہو گیا، جہاز اڑ گیا، چلا گیا. مضارع کیا ہے جی؟ وہ دیکھیں نا، جہاز آ رہا ہے، یا وہ آ رہا ہے یا آئے گا، پہنچنے والا ہے تھوڑی دیر میں. تو اس کی تبدیلی کہاں پہ آتی ہے؟ شروع میں آتی ہے. جیسے یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون، یا تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. اس کی تبدیلیاں کہاں پہ آ رہی ہیں؟ شروع میں آ رہی ہیں. ذرا جلدی سے بتا دیں. یہ میں اس کو ذرا کوئکلی لے کے چلتا ہوں کیونکہ آگے ٹیبل میں ہمارے 4 ہیں آج. ذرا جلدی جلدی چیٹ باکس میں بتا دیا کریں. جی آپ سب نے کیا. وَلَا أَنَا أَعْبُدُ، اور نہ میں عبادت کرنے والا. وَقَدْ خَلَقْتَ، قد البتہ، تحقیق. خلق تو، یہ ذہن میں رکھیے گا، تو میں نے پیدا کیا. خلقتا تو. آج کا سبق ہم فعل مضارع پڑھ رہے ہیں، یہ پریکٹس کریں گے. اس میں 4 فعل آ رہے ہیں نا. تو ہم نے یہ پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ فتح، نصر، ضرب، سمیع. یہ 4 باب میں. فتح کو فا باب کہتے ہیں، فا رستہ کہہ لیں آپ، اوزان کہہ لیں. نصر نون، ضرب ضاد، سمیع سے سین. اب یہاں پہ اس سے کیا بنے گا؟ فتح سے میں نے بنایا تھا یفتح، نصرہ سے ہم نے کہا تھا ینصرو. پہلا جیسے ہے ویسے ہی ہے، اس کے اوپر زبر آ رہی تو زبر ہے. اینڈ میں تو سب کے پیش ہے، یہ ذہن میں رکھیے. اینڈ میں سب پہ زبر ہے، شروع میں سب پہ پیش ہے، اور شروع میں سب پہ کیا ہے؟ زبر، اور یا لگا ہوا ہے نا، یا کی نشانی ہے. سیکنڈ ساروں کا کیا ہے جی؟ ساکن ہے. بات کرتے ہیں چوتھے کی. چوتھے میں تبدیلی یہاں پہ آتی ہے. چوتھا نہیں اس کو کہیں گے ویسے ہی، یا تو ہے مضارع کی نشانی ہے، یہ فا پہلا وہ حرف ہوتا ہے، اور یہ دوسرا ہوتا ہے. جس نے فاتحہ، یہ فا، تا اور ہا. اس میں تا کے اوپر تبدیلی، سیکنڈ والے میں تبدیلی آ رہی. جی کو مجھے بتائے گا ان 4 میں کیا ڈیفرنس ہے، کس طریقے سے فرق آپ دیکھ رہے ہیں؟ پہلے 2 تو میں کروا چکا ہوں، دارابہ میں بتائیں اور سامیہ میں بتائیں. جی سسٹر فاطمہ. سر تھرڈ لیٹر میں فرق ہے، لیکن جی آخری والا جو ہے اس کا وہ جو ہے وہ سیم ہے اوپر والے سے، ٹھیک ہے، یسمعو اور یفتح کا. ٹھیک ہے. دارابہ میں کیا ڈیفرنس ہے؟ دارابہ سے جو مضارع بنا ہوا ہے. سر اس میں زیر ہے را کے نیچے، تھرڈ لیٹر کے نیچے. ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے، گڈ، جزاک اللہ. جی بابر شریف صاحب بردر. سر ضربہ یضربہ یہ ہے اس میں نا، یضربو. ہاں جی یضربو. ٹھیک ہے. اور دوسرے والے میں سر سمے میں یسمعو، یہ بھی سیم ہے، مطلب اتنا، مطلب اس میں وہ نہیں ہے، زیر ہے اور ایک میں زبر ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب میں آپ کو یہ تبدیلی دکھاتا ہوں، اب ذرا غور کریں. تبدیلی دیکھیں، فرق نظر آ رہے ہیں؟
ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پہلے کی. فتح سے بنتا ہے یفتح، زبر آ رہی ہے. نصرہ سے بنتا ہے ینصرو، ینصرو. اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیے ینصارو نہیں پڑھ سکتے، پڑھنے کی کوشش کریں تو نہیں پڑھا جاتا. ین جس طرح پہلا ہے نا، پہلا اس کو ہم کہیں گے ینصارو، نہیں بات بنتی. جب آگے تیسرا آئے گا نا، اس کے ایک اور بھی آئے گا کل سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے تو آپ اس میں اور کلیئر ہو جائے گا. درابا سے ید ریبو، اگر ہم اس کو پڑھیں نا پہلے والے پہ، درابا سے ید رابو، ید رابو، یا کہیں ید روبو، یہ نہیں ہوتے. درابا سے ید ریبو ہوگا. اور اس کا تو پہلے سامعہ کے تو پہلے ہی اس کے اندر کیا کہتے ہیں فعل ماضی میں ہی تبدیلی آ گئی ہے. یہ دیکھیں نا، ان میں ساروں پہ زبر تھا، اس کے اندر یہ ہے. اس لیے اس کو آپ نے ڈیفرینشیٹ کر لینا ہے، علیحدہ کر لینا ہے، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کس طرح. سامعہ سے یسمعو، یہ پہلے والے اس کے اوپر ہی چلا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا پہلے اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس کے اندر زیر ہے. بس اس کو تھوڑا سا آپ یاد رکھیں. آگے جو ہے نا کل والا جو ہم پڑھیں گے فعل امر و نہیں، وہ اس طریقے سے بنیں گے جیسے یہ والے بنے ہوئے ہیں، اسی وزن کے اوپر آگے والا چلے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ابھی آپ کو سلائیڈز بار بار دکھائی جائیں گی. 2 ہم کر چکے ہیں، فا والا، نون والا. آج ہم 2 کریں گے. درابا سے کیونکہ ٹیبل ہی 1 کیا ہوا ہے ہم نے، اس سے ہم نے 3 کیا ہوا ہے. فتح سے بھی ہم نے 3 کیا ہوئے، فتح سمیت. نصرہ سے ہم نے 4 کیے ہوئے. ٹھیک ہے جی. ہے کسی کو یاد؟ ٹوٹل 11 ہو جائیں گے. 3 4 7 1 8 8 اور 3 11 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. درابا سے ید ریبو، ید ریبونا، تدریبو، ادریبو، تدریبونا، ندریبو. یدریبو وہ مارتا ہے، یہ مارے گا. یدریبونا وہ سب مارتے ہیں، یہ ماریں گے. تدریبو آپ مارتے ہیں، ماریں گے. ادریبو میں مارتا ہوں، یہ ماروں گا. تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ماریں گے. ندریبو ہم سب مارتے ہیں یا ماریں گے. جی سسٹر فاطمہ عادل ریوائز کریں اس کو مدارے کا ذرا لاؤڈلی ذرا. یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. یضربونا وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے. تضربو آپ مارتے ہیں یا ماریں گے. اضربو میں مارتا ہوں یا ماروں گا. تضربونا آپ سب مارتے ہیں یا ماریں گے. نضربو ہم سب مارتے ہیں یا ماریں گے. جزاک اللہ. جی سسٹر آمنہ آپ بھی ریوائز کروا دیں. یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. یضربونا وہ مارتے ہیں یا ماریں گے. تضربو آپ مارتے ہیں یا ماریں گے. اضربو میں مارتا ہوں یا ماروں گا. تضربونا آپ سب مارتے ہیں یا ماریں گے. نضربو ہم مارتے ہیں یا ماریں گے. جزاک اللہ. جی سسٹر نسیم صرف عربی کروا دیں آپ، باقی ہینڈ ریز کریں، آگے سوال جواب آ رہے ہیں. یدربو، یدربونا، تدربو، ادربو، تدربونا، ندربو. جزاک اللہ. یہ جو اشارے ہیں نا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. وہ مارتا ہے، وہ مارتے ہیں جب 4 انگلی آ جاتی ہے. جب ایک اشارہ سامنے آ رہا ہے تو عام مارتے ہیں. ادریبو میں مارتا ہوں، ایک فنگر سے آپ کو پتہ چل. جب زیادہ سامنے اشارہ ہوتا ہے تو آپ سب یا تم سب مارتے ہیں. جب اپنی طرف اشارہ ہے تو ہم سب کی 4 فنگرز پلورل کا صیغہ آ جاتا ہے. جی ذرا کوئی 2 لوگ ہینڈ ریز کر لیں. جی سسٹر جویریہ آپ سوال کر لیں، سسٹر آمنہ آپ جواب دے دیں. باقی ہینڈ ریز رکھیں، کوئی ایشو نہیں ہے، دوبارہ لے لیتے ہیں. سسٹر جویریہ اور ہینڈ ان میوٹ کریں آپ. جی سر وہ کوشچن کریں تو میں جواب دوں. جی وہ ان میوٹ ہی نہیں کیا ابھی تک انہوں نے. سسٹر جویریہ آپ سن رہی ہیں مجھے؟ هل یضربو کیا وہ مارتا ہے؟ لا یضربو. جی سسٹر جویریہ آگے بھی کریں. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی آپ بولیں گی تو آئے گی نا. آپ نے پہلا سوال کیا حل یضربو لا یضربو، انہوں نے جواب دے دیا. آگے کریں اگلا جواب سوال. نہیں سسٹر جویریہ آپ کے هل یضربو لا یضربو. سر میرا خیال میں کوئی مسئلہ ہے، کسی اور سے کہیں کر لیں. سسٹر فاطمہ عادل آپ سوال کر لیں. یس سر. هل یضربونا، لا یضربونا. هل تضربو، لا اضربو. هل تضربونا،
ला तदरिबू, ला नदरिबु, ये सिस्टर ला ला क्यों बोला नदरिबू, आपने? ला नदरिबू, सॉरी। जी सिस्टर, क्या नाम था सिस्टर आमना, ये आप ला क्यों कह रही हैं? सर मुझे नहीं इस चीज की समझ आई कि आप क्या पूछने चाह रहे हैं। ये ला जो है, ला आपने क्यों कहा है, नाम क्यों नहीं कहा, या ला क्यों कहा है, माँ क्यों नहीं कहा? ये माँ और ला का तो सर आपने बताया था ना कि माँ जो है वो माजी के लिए यूज होगा और ला जो है वो मुदारे के लिए। जजाकल्ला, जजाकल्ला, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं ये सिर्फ ये कि आप लोगों को भी रिवाइज हो जाए, बाकी लोगों को भी पता चल जाए। और दूसरा ये है कि यदरिबु मारना कोई अच्छी बात नहीं है ना, तो आप ये नहीं कहेंगे मैं हाँ मारती हूँ, आप यही कहेंगे नहीं मैं नहीं मारती, है ना। मारना कोई अच्छी बात नहीं ना होती, इसलिए उसको मैं उसमें मनफी मिलेंगे। लेकिन अगर सवाल उसमें आ जाए कि आपने हाँ में जवाब देना, तो अब आपको वहां पे नाम लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। सिस्टर कौन कौन हो रहे हैं जी? सिस्टर नौशीन और सिस्टर नसीम, अनम्यूट करें दोनों। सिस्टर नसीम, हामिदुन, ये है, चले। हल यदरिबू हामिदन, ला यद्रिबु हामिदन, हल यदरिबूना हामिदन, ला यद्रिबूना हामिदन, हल तदरिबू हामिदन, ला अज़रिबु हामिदन, हल तदरिबूना हामिदन, ला नदरिबु हामिदन। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, इसका मीनिंग है वो मारता है किसको? हामिद को। वो सब मारते हैं हामिद को, तो आप मारते हो हामिद को, हम सब मारते हैं हामिद को। तो ये इसका मीनिंग्स है। ठीक है जी, चलें अब जरा चैट बॉक्स में लिखें, फिर हम अगला टेबल करवाते हैं जिनके हैंड रेज है। वाह यदरिबू, वाव का मतलब पता है आपको, और यदरिबू ये वाला, ये सिस्टर जवेरिया माशाल्लाह जी। बाकी सब ए लिख रहे हैं, दो मीनिंग्स है ना इसके, और वो मारता है और वो मारेगा, ये जरा ज़हन में रखा करें। ठीक हो गया जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर आखिरी ये जो हमने पढ़ना ना कल से, ये इसी वजन के ऊपर ही चलेंगे। देखे ना ये वाले जो मैंने बात की थी, वैसे तो कल ये स्लाइड आनी चाहिए थी। फतह से यफ्ता नसरत से, हमने पढ़ लिया। दराबाद से यदरिबु। अब हमने पढ़ना समिया से यस्मऊ। समिया से क्या करेंगे? यस्मऊ। यस्मऊ वो सुनता है, यस्मऊन वो सब सुनते हैं, तस्मऊ आप सुनते, अस्मऊ मैं सुनता हूँ, तस्मऊन आप सब सुनते हैं, नस्मऊ हम सब सुनते हैं जी। सबसे सिस्टर नौशीन आप करवा दें। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर किरण अमजद आई है, मैं क्या चले इनसे भी करवा लें। यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माऊना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माऊ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माऊ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माऊना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माऊ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर परवीन अख्तर आप भी करवा दें। सिस्टर परवीन अख्तर अनम्यूट करें। सिस्टर परवीन। यस्माऊ वो है क्या सुनेंगे, तस्माऊ वो सुनते हैं सुनेंगे, तस्माऊ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माऊ मैं सुनता हूँ या सुनेंगे, तस्माऊना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माऊ हम सब सुनते हैं, हम सुनते हैं या सुनेंगे। सिस्टर जवेरिया ट्राई करें आप पढ़ने की, सिर्फ अरबी। सिस्टर जवेरिया सिर्फ अरबी। यस्माऊ, यस्माऊना, तस्माऊ, अस्माऊ, तस्माऊना, नस्माऊ। जज़ाकल्लाह, अब तो आपकी आवाज़ साफ आ गई है जी। सिस्टर फातिमा और आमना, जरा सवाल जवाब कर लें। अच्छा, ये माँ का मतलब, माजा का मतलब होता है क्या? माजा, ये भी एक नया फिक्र आ रहा है। जैसे आ का हमने पढ़ा था, नाम का पढ़ा था, इसी तरह इसका मतलब भी क्या है? माजा, क्या माजा। ठीक है, तो आपको पता नहीं चाहिए जी। सिस्टर फातिमा आदिल सवाल करें। माजा का मतलब या होगा, पूरे माजा का मतलब क्या होगा? हाँ जी।
ماذا يسمع يسمع القرآن ماذا يسمعون يسمعون القرآن ماذا تسمعون أسمع القرآن ماذا تسمعون نسمع القرآن. جزاک اللہ. جی آگے ذرا چیٹ باکس میں لکھیں جو نہیں یہاں پہ پڑھ سکے. لا یسمعون کے میننگز کیا ہوں گے؟ لا 2 میننگز ہوں گے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. جی ماذا یسمعون. جی نیکسٹ ٹیبل سامعہ سے ہی کیا ہوگا جی؟ یعلمون. اچھا جن کے ہینڈ ریز ہے سسٹر میں نے انہی سے کروانا ہے نا. اب میں یہاں نیچے جا کے کسی کو کہوں، میں آپ ہی کو کہتا ہوں آپ نے ہینڈ ریز نہیں کیا ہوا تو آپ نہیں پڑھیں گے نا سسٹر. جو ہینڈ ریز کرے گا میں نے اسی سے کروانا ہے، جو ہینڈ ریز نہیں کرتا اسے ہم نہیں کرواتے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں فورسفلی ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نہیں بولنا چاہ رہے. جو ان کے ہینڈ ریز ہوں گے اس میں سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو فرسٹ ٹائم ہینڈ ریز کر لیتا تو اس کو لیے جاتے ہیں. باقی آپ لوگ سب میرے لیے محترم ہیں. جی یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تعلم آپ جانتے ہیں. عالم میں جانتا ہوں. تعلمون آپ سب جانتے ہیں. نعلم ہم سب جانتے ہیں. جی سسٹر تسکین آپ کروائیں. یعلم وہ جانتا ہے. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تعلم آپ جانتے ہیں. عالم میں جانتا ہوں. تعلمون آپ سب جانتے ہیں. نعلم ہم سب جانتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. سسٹر غزالہ آپ کروائیں. سسٹر غزالہ فاطمہ. جی سر آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی. جی کروائیں. یعلم وہ جانتا ہے یا جانیں گے. یعلمون وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے. تعلم آپ جانتے ہیں یا جانیں گے. عالم میں جانتا ہوں یا جانوں گا. تعلمون آپ سب جانتے ہیں یا جانیں گے. نعلم ہم سب جانتے ہیں یا جانیں گے. جی سسٹر نوشین آپ بھی کروا لیں. یعلم وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا. یعلمون وہ سب جانتے ہیں یا وہ سب جانیں گے. تعلم آپ جانتے ہیں یا آپ جانو گے. عالم میں جانتا ہوں یا میں جانوں گا. تعلمون ہم سب جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں یا آپ سب جانو گے. نعلم ہم سب جانتے ہیں یا ہم سب جانیں گے. جی ٹھیک ہو گیا. جی جی سسٹر نسیم آپ بھی کروا لیں. یعلم وہ جانتا ہے. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تعلم آپ جانتے ہیں. عالم میں جانتا ہوں. تعلمون آپ سب جانتے ہیں. نعلم ہم سب جانتے ہیں. جزاک اللہ. سسٹر کرن امجد آپ بھی کروا دیں. یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا. یعلمون وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے. تعلم آپ جانتے ہیں یا جانیں گے. عالم میں جانتا ہوں یا جانوں گا. تعلمون آپ سب جانتے ہیں یا جانیں گے. نعلم ہم سب جانتے ہیں جانیں گے یا جانیں گے. جزاک اللہ. جی یہ باقی سے میں نیکسٹ کرواتا ہوں. آخری ایک ٹیبل رہے گا. جی ذرا جلدی سے لکھ لیں چیٹ باکس کے اندر.
ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلتے ہیں جی. افلا یعلمون. جی حل تعلم القرآن. عربی بنائیں، کیا آپ سب جانتے ہیں؟ جی عمیلہ سے یہ بنتا ہے جی یعملو، وہ عمل کرتا ہے یہ کرے گا، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، اعملو میں عمل کرتا ہوں، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کروا لیں، اگر آپ نے ہینڈ ریز کیا تو اب آپ کروا لیں. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، انمیوٹ آپ نے کیا ہوا ہے. ڈاکٹر سمینا. جی بردر حسن آپ کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے، تعملو آپ عمل کرتے ہیں یا کریں گے، عالمو میں عمل کرتا ہوں یا میں عمل کروں گا، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں یا آپ سب عمل کریں گے، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں یا ہم سب عمل کریں گے. جی بردر یہ تعملو اور عملو ہے، یہ شاید میں سننے میں غلطی ہے، آپ نے تھوڑا سا میم کو پہلے کر دیا شاید. تعملو تعملون تعملو تعملون عملو تعملو آپ سب عمل کرتے ہیں، عملو میں عمل کرتا ہوں. میں عمل. جی ڈاکٹر سمینا صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، انمیوٹ ضرور ہے. باقی کسی کو آواز آ رہی ہے ڈاکٹر سمینا کی؟ جی نہیں آ رہی. چلیں ٹھیک ہے آپ کرواتے ہیں. جی سسٹر نوشین آپ کروائیں. یعملو وہ عمل کرتا ہے یا وہ عمل کرے گا، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں وہ سب عمل کریں گے، تعملو آپ عمل کرتے ہیں آپ عمل کریں گے، اعملو میں عمل کرتا ہوں میں عمل کروں گا، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں آپ سب عمل کریں گے، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں ہم سب عمل کریں گے. جزاک اللہ. جی سسٹر فاطمہ آپ کروائیں. یا عمل وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، یا عملون وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے، تعملو آپ عمل کرتے ہیں یا کریں گے، اعملو میں عمل کرتا ہوں یا کروں گا، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے، نعمل ہم سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے. اس پہ بھی پیش ہے نعملو، ٹھیک ہے اس پہ یہ مسٹیک ہوئی ہے. جی سسٹر آمنہ صرف آپ عربی کروا دیں. کہ یعملو یعملون تعملو اعملو تعملون نعمل. جزاک اللہ. جی سسٹر پروین آپ بھی صرف عربی کروا دیں. یعملو یعملون تعملو اعملو تعملون نعمل. جزاک اللہ. جی یہ ذرا جلدی سے دیکھ رہے ہیں. حل تعملو صالحن، اس کا جواب ہے نام سی، نام عملو صالحن. ٹھیک ہے جی. حل تعملون خیرن، جی تعملون تو جواب ہوگا نعملو. جی آج کا نقطہ تعلیم 7واں ہوم ورک. ان سب صورتوں کو پڑھیے جن کو آپ سمجھتے ہیں، جو آپ کو یاد ہیں اس کو قرآن پاک کے اندر زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کیجیے. ہم میں سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتوں کو بار بار پڑھنے کی عادت بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پر 2 رکعت کے اندر انا تو انا پڑھ لی، 2 کے اندر قل اللہ پڑھ لی، 2 کے اندر سورہ اسد جیسے آج پڑھی ہم نے اس طرح پڑھ لی. تو ایسا مت کیجیے، کوشش کیجیے اگر آپ زیادہ سے زیادہ صورتیں یاد کرنے کی. اس قرآن کورس کے اندر ہم 6 صورتیں آپ کو کروا رہے ہیں. وہ 6 صورتوں کو یاد کیجیے اور اس کا ترجمہ تو انشاءاللہ آپ کو بہترین قسم کا آنا شروع ہو جائے گا. کوشش کیجیے کہ جن کے معنی یاد ہو نا وہ آپ قرآن اس کے اندر پڑھیں. اس سے کیا ہوگا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کیا کیا فائدے ہوں گے؟ آپ کو تلاوت سے خوشی ہوگی کیونکہ آپ کو میننگ سمجھ آ رہی ہوگی. دیکھیں سورہ اثر آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی، ترجمہ میں پڑھا ہوگا، لیکن وہ 4 خصوصاً باتیں وہ شاید اب آپ کے ذہن میں انشاءاللہ نقوش ہو جائیں گی، بیٹھ جائیں گی. آپ کو تلاوت سے خوشی ہوگی، نماز میں آپ کی توجہ رہے گی اور زیادہ اجر بھی ملے گا. جب آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ اجر بھی زیادہ ملے گا. الفاظ کے معنی کا اعادہ ہوگا. کوشش کیجئے کہ اس کو رٹے نا.
جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. نماز ہے، نماز کا کورس پڑھ رہے ہیں، نماز کی چیزیں سیکھ رہے ہیں. جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو اپنے ذہن کے اندر لائیے، اس کا ترجمے کو اپنے ذہن میں لائیے، تو آپ کا کیا ہوگا، حافظہ پختہ اسٹرانگ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آج ہم نے سبق نمبر 14 پڑھ لیا. ٹوٹل ہم نے الفاظ 174 الفاظ سیکھ چکے ہیں. ہمارا ٹارگٹ کیا جی، 232 الفاظ ہم نے اس کورس کے اندر سیکھنے ہیں. اس میں سے 174 الفاظ سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. جو قرآن پاک کے اندر 36,556 بار آئے ہیں، 36,556 ٹائمز قرآن پاک میں آئے ہیں. ہمارا ٹارگٹ 41,111 ہے. راؤنڈ فگر کریں تو 41,000. تو ہم انشاءاللہ کافی اپنے ٹارگٹ کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں. تو 2 یہ ہم نے ہوم ورک یاد رکھنے ہیں، 2 تلاوت کے، مصحف سے قرآن پاک سے دیکھ کر، حافظ سے جو کچھ یاد ہوتا ہے 5 منٹ کے لیے آپ اس کو ریپیٹ کر لیجئے. کورس کی ویڈیو آپ کو بھجوا جاتی ہے، اس کو بار بار سنیں، اپنے ساتھی سے کورس کی بات کریں. نماز میں آپ نے مختلف صورتیں کو پڑھنا ہے، تو آپ منتخب شدہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. دعا کیجیے ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی اس کلاس میں ہماری سیکھنے میں مدد فرما. تو کیا کرنا ہے، آپ نے ٹیچر بننے کی کوشش کرنی ہے. جیسے دیکھیے بچے نے آج ریویژن کروائی ہے، اسٹوڈنٹس، تو آپ بھی اس کو کوشش کیجیے. آپ کو جو کچھ سکھایا جا رہا ہے ہمارے نیکسٹ لیول کورس کے اندر، آپ دوبارہ ہمیں اپنے ان کو سکھائیے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، غلطی مسٹیک انسان سے ہوتی ہے. آپ کو بتایا جائے گا، جو آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں اس کو ہم بتاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ غلطیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو آپ نے جو سیکھا اپنے جڑے ہوئے لوگوں سے، آپ کے بچوں سے، پیرنٹس جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دوست، یا ان کو کروائیے. آفیسز میں اگر لوگ ہیں ان کو یہ جو کچھ آپ نے پڑھا ان کو ضرور بتائیے. تو انشاءاللہ اس کا سب سے بڑا آپ کو فائدہ ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.